انسان کو کہ یہ ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان جو ہے یقیناً اپنے رب کا نہ شکر ہے، جو نعمتیں اس کے پاس ہیں ان کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ دولت مند جو ہے نا دولت اکٹھی اپنی کرنا چاہتا ہے اپنے اوپر، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ الہاکم التکاثر، یہ اس کی جو ہرس ہے نا اور ہوس ہے یہ قبر تک جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ریاض صاحب ہیں باٹلے سے۔ جی ریاض صاحب۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عادل آپ کو اور باقی سارے ناظرین کو سلام۔ جی پہنچ گیا، وعلیکم السلام۔ جی ایک چیز میں نے پوچھنی تھی کہ ہمارے بھائی عبدالقیوم صاحب جو ہے نا کوئی ناراض تو نہیں ہوئے ہیں؟ ہاں پتہ نہیں، عبدالقیوم صاحب دراصل دل برداشتہ ہو گئے ہیں ملکی حالات سے، وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت پرانے کالر تھے، آپ بھی ان کو سنتے رہے ہیں اور اپنے ویوز دیتے رہے ہیں، اور پاکستان کے حالات تو بدلتے ہی نہیں ہیں، تو اس لحاظ سے وہ ذہنی طور پر کچھ دل برداشتہ ان کے نہ ہونے کی تشنیگی جو ہے محسوس ہوتی ہے۔ اچھا عادل جو ہے نا سب سے پہلے تو میں ادھر اپنے جو پاکستانی بچہ ہے نا وہ موسیٰ فیروز جو ہے نا اس کے والدین کو، باقی اس کے جو استاد اور اس کے اسکول سب کو میری طرف سے جو مبارکباد میں دیتا ہوں جی جی کہ اتنا ایسی بے سر سامانی میں ایسے جو ہے نا وہ کام کرنا یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ بالکل بالکل۔ تو میں دلی طور پر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں جو ہے وہ سارے بچوں کو یہی توفیق دے کہ اسی طرح اپنے آپ کو ثابت کریں۔ بالکل انشاءاللہ۔ دوسری بات چونکہ آپ نے وہ پولیس والی بات کی ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ادھر پولیس میں جتنی بھی جو ہے وہ بھرتی ہوتی ہے اس میں تقریباً 75% جو ہے میرٹ پر تو ہوتی نہیں، وہ سارے پولیٹیکل جانا، جیسے کراچی کا آپ حال دیکھ لیں، اور اس میں ادھر جتنے بھی جو ہے نا پولیس آفیسرز ہوتے ہیں چونکہ وہ پولیٹیکل جو ہے نا وہ پارٹیز کی طرف سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، تو اسی وجہ پر جو ہے نا وہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، نہ کوئی امن لا سکتے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے اسلم صاحب نے ایک بات کی جنہوں نے کہا کہ کراچی کو ہانگ کانگ بنانے والی بات، تو یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ 1990s کی جو ہے نا بلکہ اس سے پہلے جناپور والا جو ہے نا وہ جو نقشے تھے یہ وہ سارا جو ہے نا پاکستان کے عوام کے سامنے وہ سب کچھ پڑا ہوا ہے اور وہ جانتے ہیں، تقریباً سارے جانتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن اس میں یہی چیز ہے کہ ادھر اسلم صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ ایم کیو ایم والے ابھی جو اچانک جو ہے نا انہوں نے ہزارہ صوبہ بنانے کا اور سرائی کی صوبہ بنانے کا جو یہ بات کی تھی نا، یہ صرف اسی وجہ پر کی تھی کہ اس کا ریئیکشن یہی آئے گا پاکستان کے باقی عوام کی طرف سے کہ بھائی اگر کراچی میں بھی صوبے سندھ میں بھی جو ہے صوبے بناؤ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ان کو جو ہے بیٹے بٹھائے ان کو ایک کراچی کا جو ہے صوبہ ان کے وہ مل جائے گا اور وہ اس پر جو ہے حکومت کریں گے، سب کچھ وہ ان کا اختیار ہی ہوگا۔ یہی وجہ پر جو ہے اسی وجہ پر ہم جو ہے وہ پاکستان میں کسی بھی جگہ خون خرابے کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ پارٹیشن نہیں چاہتے، جو بھی امن کے ساتھ وہ پراپر طریقے کے ساتھ ادھر جو ہے عوام کی رائے پوچھ کر عوام جس طریقے سے جو ہے وہ بولے اسی طریقے سے اگر کرے تو وہ تو ٹھیک ہے، پاکستان میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر اس طریقے سے کرے کہ اس میں یہ لسانی بنیادوں پر یا ایسے کہ اس میں پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ خانہ جنگی کی طرف جائے، وہ پاکستان میں کسی کو قبول نہیں ہوگا۔ جی بالکل، تھینک یو ویری مچ ریاض صاحب، آپ کے ویوز کا جو آپ نے دیے ہیں کہ یقیناً پاکستان کی سلامتی کے لیے کہ جو اس کے صوبے ہیں وہ جتنی مرضی بنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سب کو یہ ہے کہ یکجا اور متحد ہونا چاہیے۔ باقی جو آپ نے بات کی پولیس کی، تو آپ کی طرح سید مبشر مدنی صاحب اور اسلم صاحب اور سب نے پولیس کے بارے میں اسی طرح وہ بات کی کہ یہ پولیس کی بھرتی جو ہے وہ پولیٹیکل بیس کے اوپر ہوتی ہے، اور اس میں ایک تو کمی یہ بھی ہے کہ پولیٹیکل بیس پہ میرٹ نہیں ہوتا، یہ بھی آپ نے کہا۔ اس کے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ ان کی سیلری بہت کم ہوتی ہے اور ان کو جو فیسلٹیز جو دی جاتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں، لہٰذا یہ اپنے گھر کے اخراجات سب کچھ پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ یہ رشوت وغیرہ لیتے ہیں، اور جو ان کو مال پانی زیادہ لگاتا ہے تو اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ امیر ملزم جو ہے وہ پیسہ لگا دیتے ہیں، اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، غریب جو ہے نہ پیسہ دے سکتے ہیں نہ کچھ، بلکہ جس علاقے میں کوئی اگر ایک جرم ہوتا ہے تو اس علاقے کے بہت سارے لوگوں کو یہ تفتیش میں اس لیے لے کے آتے ہیں، 20 30 25 پکڑ لیے، وہ اس لیے کہ جب ایک ایک کو چھوڑتے ہیں تو ان سے پیسہ وغیرہ لے کے پھر چھوڑتے ہیں، ایسے فارغ نہیں چھوڑتے۔ اگر کوئی اس طرح کا کوئی یعنی کہ ہوتا ہے کوئی حادثہ
تو ان کی تو عید ہو جاتی ہے، اور 25-30 اندر رکھ لیے اور پیسہ وصول کر لیا اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑا. تو آپ نے بالکل یہ صحیح کہا کہ اس ڈپارٹمنٹ کو پولیٹیکل انفلوئنس سے بالکل باہر نکلنا چاہیے تاکہ جو کورٹ کے بھی فیصلے ہوں ان کے اوپر بھی کس طرح امپلیمنٹیشن ہو سکے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں سلیم صاحب لندن سے. جی سلیم صاحب. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی باجی میں یہی کہوں گا کہ جتنے تمام سننے والے مسلمان ہیں ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سب دعا کریں کہ ہم انسانوں میں لالچ ختم ہو جائے. اگر یہ لالچ ختم ہوگی تو سب درست ہو جائے گا. یہ ایک لالچ ہے جو انسان کو طرح طرح جرائم میں کرائمز میں مبتلا کرتی ہے. اور آپ دیکھیں پورے پاکستان میں آپ چلے جائیں، کوئی دودھ فروش پانی کے بغیر دودھ نہیں فروخت بیچتا. اور اس کے بعد اور اتنے کرائمز ہیں، جرمز ہیں، وہ اس لیے کہ لالچ ہے، صرف لالچ کی وجہ سے یہ حالت ہے پاکستان کی. جی بس دعا کریں کہ یہ لالچ ختم ہو جائے بس. یعنی کہ لالچ ختم ہو، یہ آپ نے پیغام دیا. یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ اس وقت تک انسان کی جو اندر کی ہرس ہوس ہے وہ ختم نہیں ہوتی اکٹھا کرنے کی، جمع کرنے کی، جب تک کہ یعنی کہ قبر تک یہ نہ پہنچ جائے. تو ایسے ہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں فرماتے، جو فرمایا تو انسان کے مطابق کہا ہے اور اس کو وارن کیا ہے. تو بہت اچھا آپ نے پیغام دیا، اور ساتھ میں جو آپ نے مبارک دی موسیٰ فیروز کو، اس کے والدین کو، اس کے ٹیچر کو، اس کے ہیڈ ٹیچر کو، بلکہ پوری منڈی بہاولدین کو اور پھر سارے پاکستان کو، اس کے بعد پھر ہم سب کو بھی مبارک ہو کہ ہمارے پاکستان کا ایک موسیٰ فیروز بچہ جو کہ 55 لاکھ یعنی 55 لاکھ سٹوڈنٹس میں سے وہ اول آیا. اور وہاں پر اس وقت نہ تو ہماری ایمبیسی سے کوئی وہاں پر تھا جس وقت وہ ایئرپورٹ پہ اترا، نہ اس کو کوئی ویلکم کرنے کے لیے کوئی تھا جو اس کو خوش آمدید کہتا کہ تم نے پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے، نہ اس کے نام کے اوپر کوئی بریکنگ نیوز چلی. تو یہ دیکھ کر تو ہمیں بہت دکھ ہوا، اور وہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو میڈیا کا بھی جو رول ہے وہ بھی بس اپنی مثال آپ ہے، اور وہ صحیح رول نہیں کر رہا، بلکہ یہ ایک قسم کا منفی رول ہے، مثبت نہیں ہے. اگر کسی امیر کا، کسی جاگیردار کا، کسی وڈیرے کا یہ بچہ ہوتا تو آج اس کا کتنا نام ہوتا. سارا دن بریکنگ نیوز چلتی، پیچھے زبردست میوزک دے کے اور اس طرح سے حوصلہ افزائی کی جاتی. تو یہاں سے آتا ہے نا کہ انصاف نہیں ہے. یعنی کہ انصاف یا اس والدین کے کیا ان کو چاہیے تھا میڈیا کو کوئی پیمنٹ لینی تھی والدین سے؟ نہیں، انصاف نہیں ہے. اور لالچ کس چیز کی ہے ان لوگوں کو؟ کم از کم ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنی نیوز وغیرہ میں دیتے. باہر کیف کیا بات کریں، لیکن پھر ہم اپنے اس پروگرام کے حوالے سے ہی اس کو مبارکباد دیتے ہیں کیونکہ یہ مبارک کا بہت ہی حقدار ہے. اور دوسری بات یہ پولیس کی جو ہم نے لگائی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر جو عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور سپریم کورٹ ہماری بہت سلو جا رہی ہے. اب بھی فیصلہ کرنے کے لیے 16 اپریل انہوں نے دی، لیکن اتنی آہستہ جا رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے پیچھے اس کو اپنی کوئی سپورٹ نہیں مل رہی اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہے. تو یہ خیال آیا کہ کیا ہونا چاہیے، رائے کیا ہونی چاہیے آپ کی، کہ کیا سپریم کورٹ کی کوئی اپنی پولیس ہونی چاہیے، یا یہ پولیس جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر سے نکل کر خود انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہو اور خود کسی پولیٹیکل انفلوئنس سے نکل کر یہ بات ہو. اب ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں. آپ نے بھی بچپن کی کوئی چھوٹی سی کہانی سنی ہوگی کہ کہتے ہیں کہ شہزادی کی جان جو تھی وہ طوطے میں تھی، اور جو طوطا تھا وہ پنجرے میں تھا، جو پنجرا تھا اور وہ کوکاف کے اس پہاڑ کے نیچے جا کے کہیں تھا. شہزادہ آتا ہے، پہاڑ کھودتا ہے، وہ نکالتا ہے، تو تب اس طرح سے بات بنتی ہے. تو میں اس حوالے سے بات کروں گی، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ایم خان صاحب بریڈ فورڈ سے. جی ایم خان صاحب. جی ایم خان صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترمہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑی آپ نے حوصلہ افزائی سے آپ کام کر رہی ہیں، اللہ آپ کے حوصلے میں اور اضافہ عطا فرمائے. آمین. جی کچھ کادروں کی آج میں باتیں سنی ہیں تو مجھے بڑا حوصلہ ہوا. اللہ ایسے لوگوں کو زندہ رکھے زمین میں. معافی چاہتا ہوں. حضرت اصل میں ہم جو لوگ ہیں ذرا غور نہیں کرتے. قرآن عظیم میں ایک واقعہ مجھے بڑا دل کو میرے
بیداری پیدا کر گیا. سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو جس کا عذاب آیا, اس قوم میں سے ایک عورت کا رب کریم نے نشاندہی فرمائی. وہ ہمارے عذاب سے بچتی بچاتی ہوئی اپنے بچے کو اپنے جسم سے لگا کر پہاڑ پر چلی گئی, لیکن رب نے فرمایا اس کی جرت دیکھیے کہ میرے عذاب کے سامنے اس نے بڑی ہمت کی اور بچتی بچاتی اس پہاڑ پر گئی, لیکن میرا عذاب ایسا ہوتا ہے جس وقت آتا ہے تو ہر چیز کو بہا لیتا ہے. آج جو ہمارے جو مسلمانوں کی نوعیت ہے, ہماری گوجری زبان میں کہتے ہیں, کوئی آدمی سفر میں جا رہا تھا تو کہنے والوں نے کہا کہ بھائی تم 3 آدمی ہو تو ذرا خطرہ نہیں ہوتا ہے, کہنے لگے 3 نہیں ہم 60 آدمی ہیں. تو اتفاق ایسا ہوا کہ 60 آدمیوں پر 3 آدمی ٹوٹ پڑے. تو وہ گوجری میں کہنے لگے کہ 3 آدمیوں کا جتھا پڑا, ہم 60 جنے اکیلے, 3 ہی لوٹے 3 ہی کوٹے, ہائے ہم 60 جنا اکیلا. اگر ہم گوگا کریں 3 ہی لوٹے 3 ہی کوٹے, ہم اکیلا رہے, ہم اکیلے کے اکیلے رہ گئے. وہ ٹونی بلیر نے ایک دفعہ بہت بڑی. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ احمد خان صاحب آپ کے ویوز کا, جو آپ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ, یقیناً آپ کے جذبے کی قدر سب سننے والے کرتے ہوں گے, اور جس طرح سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, یقیناً ہم آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ہر پروگرام میں تشریف لے کے آتے ہیں. اور ناظرین اکرام, میں بات کر رہی تھی کہ شہزادی کی جان طوطے میں اور طوطا پنجرے میں, پنجرہ کوکاف میں, تو اسی طرح جو اسرائیل کی جان, مطلب کہ امریکہ کی جان جو ہے وہ اسرائیل میں ہے. اسی لیے امریکہ یہ کہا, براک اوباما صاحب نے یہ کہا ہے, امریکی پریزیڈنٹ نے, کہ ہماری اولن ترجیح جو ہے وہ اسرائیل کی سلامتی ہے. اور دوسری طرف جس وقت وہ ایران کو دیتے ہیں, حملہ کرنے کی دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آئے حملہ کرنے کے لیے, تو ایران فوراً کیا کرتا ہے, وہی کہ شہزادی کی جان طوطے میں, امریکہ کی جان اسرائیل میں. وہ کہتا ہے کہ تو مجھ پہ حملہ کر کے دیکھ, تو دیکھ اسرائیل کا میں کیا حال کرتا ہوں. تو اس طرح سے نہلے پہ دہلا بن کے جواب آج کل دینا پڑتا ہے. تو وقت نہیں رہا کہ پروگرام کو آگے بڑھائیں. آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے پروگرام کو دیکھا, سنا, جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. فریدہ بیگم صاحبہ لندن سے, نور خان صاحب ایلزبری سے, سید مبشر مدنی صاحب لیوٹن سے, رانی ملک صاحبہ لندن سے, اور ملک امین صاحب لندن سے, اسلم صاحب لندن سے, اور محسن علی صاحب مانچسٹر سے, ریاض صاحب باٹلے سے, اور سلیم صاحب لندن سے, اور ایم خان صاحب بریڈ فورڈ سے. آپ سب کے پیغامات پہنچے. محسن علی صاحب کی بہت اچھی بات تھی, بہت بہتر بات تھی. تمنا ہے ہر انسان کی کہ امیر ہو جائے راتوں رات. اور رانی جی جو آپ نے بات کی کہ غریباں دے بالاں نو لبے نہ لبے, غریباں دے بالاں نو لبے نہ لبے, امیراں دے بچے راجدے رہن گے. یہی بات ہے کہ غریبوں کے بچے جا کر 55 لاکھ میں سے بھی اول آ جائیں تو ان کا ذکر اذکار ہی کہیں نہیں ہوتا. اور عمرہ کے بچے جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر جا کر ٹویٹر میں وہ ایک میسج دے دیں تو کیا ہمارا میڈیا ان کو جو ہے وہ کرتا ہے, یعنی کہ بریکنگ نیوز دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں عادل کو اجازت دیجیے. وقت حالات زندگی نے اگر ساتھ دیا تو منڈے کو پھر اسی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.